حضور ختمی مرتبت علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کا اس انداز میں ذکر کیا ہے، اس خوبصورت انداز کے اندر، کہ اس کے زاویے اور اس کے انداز اس ذکر کے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے اور حدیث حسن ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوک من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں، کہ اتنی نعمتیں دی ہیں، زندگی عطا کی ہے ہمیں، اتنی خوبصورت زندگی، کیسے کیسے آزاد دیے ہیں، اور کوئی ایک نعمت بھی اگر ہم لے لیں نا، یقین کیجئے کہ زندگی گزر جائے اور سر سجدے میں رکھ لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا، تو پھر بھی ٹھیک سے شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ سے پیار کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ اتنے انعام تم پر کیے ہیں، اتنا کرم ہے، اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو یہ کتنی نعمتیں مل رہی ہیں نا، یہ نعمتوں کا ملنا، ان کا میسر آنا، یہ سب کچھ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ کے سبب سے، تو اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اور یہ فرما کر پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے پھر میری خاطر محبت کرو۔ تین محبتیں، پہلی اللہ سے کرو کہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنا سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، کہ میں گویا اللہ کا محبوب ہوں نا، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو، کہ اللہ تو مجھے چاہتا ہے، مجھے پسند فرماتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ تو اللہ کی محبت کے سبب سے، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ تعالی سے محبت رکھنے میں، اللہ کی محبت میں مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، اور میری محبت میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ یہ انداز دیکھیں کس طرح سے سمجھایا، کس طرح سے جا رہا ہے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قریش سے ملتے تھے نا، اگر وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو خاموش ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم قریش بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر ہم وہاں سے قریب سے گزرے ہیں تو آتا دیکھ کر ذرا سے خاموش ہو گئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ دیکھیے نا، ہم وہاں سے گزرے ہیں تو انہوں نے ہمیں گزرتا دیکھ کر جو بھی بات کر رہے تھے چپ ہو گئے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اسے ذکر کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک
ان سے اللہ تعالی کے لیے اور میرے قرابت کی وجہ سے محبت نہ لگے. یعنی اہل بیت کے ساتھ اللہ کی خاطر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، حضور کی قرابت کی وجہ سے ان سے محبت نہیں رکھتا. فرمایا کہ اس کے دل کے اندر تو ایمان داخل ہی نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ کس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہترین ہے. اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. امام طبرانی اور امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے اس روایت کو. یعنی انداز دیکھیے کہ لا یومن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ. انداز دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے. اچھا پھر ایک اور نقطہ بڑا خوبصورت ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سے محبت کرنا ہے اور میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر تمہارے کام آنے والا ہے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سے محبت ہے ہماری اہل بیت سے محبت ہے فرماتے ہیں کہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا اور قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک میرا نسبی تعلق دنیا اور آخرت میں آپس میں باہم ملا ہوا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے شہزادے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اور طبرانی میں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو. لازم اہل بیت سے محبت کرو. فرمایا بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے. یہاں ایک اور طبرانی کی ایک حدیث بڑی دلچسپ حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھیں اس کا نام بریرہ. تو یہ بریرہ جو ہیں یہ خادمہ تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی. اسے ایک شخص ملتا ہے ایک آدمی ملتا ہے اس خادمہ کو اور کہتا ہے کہ اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ آج بھی بعض ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے. لیک آف سٹڈی ہے کیونکہ مطالعہ نہیں ہوتا اس وجہ سے بعض لوگ اس طرح کا ذکر کرتے ہیں. تو کہتا کیا ہے کہ حضور ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے.
تو اس خادمہ نے کیا کیا کہ اس نے جا کر یہ سارا معاملہ جو تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کر دیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے نا ایسے ایسے کہہ رہا تھا کہ آپ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غصے میں باہر تشریف لائے، چادر کو گھسیٹتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جو رخسار تھے وہ سرخ ہو رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصے میں دیکھتے تو اس طرح سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آقا اس وقت جو ہے نا آقا کی کیفیت کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم دوڑے سارے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، جو حکم آپ دیں گے ہم تعمیل کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں ہوں. پھر حضور نے یہ سوال دوبارہ پوچھا ولیکن من انا، لیکن میں کون ہوں؟ پھر حضور پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا محمد بن عبداللہ. اب محمد بن عبداللہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں سردار ہوں قیامت کے دن کا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. میں ہی وہ پہلا شخص ہوں کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب اور میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا. فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی، یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ یقیناً دوسروں کی شفاعت بھی کرے گا اور اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، حضور کا نسب وہ فائدہ پہنچائے گا، اور جس کی آقا شفاعت فرما دیں گے اس کا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ تو آگے اوروں کی شفاعت کر رہا ہوگا. فرمایا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ ما بالو اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع. فرمایا لیسا کما زعموا. فرمایا یہ تو گمان ہی غلط کر رہے ہیں، ہم تو جس کی شفاعت کر دیں گے اس کا معاملہ یہ ہوگا، ہمارا تو تعلق ہی ایسا ہے، تو ہمارا نسب کیسا ہوگا، اس کا تعلق کیسا ہوگا کہ ہم تو جس کی شفاعت کر دیں گے وہ خود آگے لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوگا. میں یہاں ایک اور جہت کی طرف توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت عظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کی نسبت ہے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. اب یہ دیکھیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اب دیکھیں کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم درود پڑھتے ہیں. بندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھجوایا جا رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، کہ حضور آگے جو ہے کس طرح سے امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھو تو پھر کیسے پڑھو. یعنی یہ منظر تو نماز کا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم درود کیسے بھیجیں. متفقن علیہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں یہ
حدیث موجود ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیفا نصلی علیک، یا رسول اللہ ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں، آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرما رہے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دیکھیں اہل بیت کا مقام، دیکھیں آل رسول کا مقام، دیکھیں اہل بیت میں پھر ازواج مطہرات کا مقام دیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ نا، اس طرح سے اللہ سے مانگو، اس طرح سے کہ یوں کہو کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا نزول فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی ذریت طاہرہ پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو اور آپ کی ذریت طاہرہ کو جیسی برکت عطا فرماتا تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ بے شک تو حمید اور مجید ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو نا کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے، تو جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں بھیجے، کیسے؟ اللہم صلی علی محمد نبی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر اور آپ کی ذریت اور اہل بیت پر جیسا کہ تو درود بھیجتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پر، اور بے شک تو زیادہ تعریف کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ بزرگی والا رب ہے، یعنی یہ انداز ہے۔ تو اہل بیت کا مقام اور مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ان کا مقام اور مرتبہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز میں جو ہے اسے آگے بیان کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر آقا کس طرح فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیسے فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں اسے کس کی انداز کیسا ہے۔ حضور پیار سے انہیں حمیرہ فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دیکھو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے روٹھتی ہو، تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے نا، پہلے جب تو دعا مانگتی ہے تو یوں کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میری نسبت سے میرا نام لے کر اللہ سے مانگتی، اور جب تم مجھ سے ذرا سی روٹھی ہوتی ہے نا تو پھر کیا کہتی ہے؟ پھر تو یوں کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ابراہیم، اے ابراہیم کے رب۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں یعنی کس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، کس طرح سے کبھی جو ہے ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کس طرح سے جب مسجد نبوی کے اندر حبشی وہاں موجود ہوتے ہیں اور اپنے اسلحے کے ذریعے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کو اوٹ میں لے کر پردے کی اس میں انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر ازواج مطہرہ ان کا ذکر دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے اندر
کیا گیا، یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا ان کے حوالے سے ذکر کس طرح سے کرنا ہے، امت نے ان کو فالو کیسے کرنا ہے، خواتین کے لیے اس میں کیا درس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم نے کیسے محبت کرنی ہے، اور اللہ نے ان کو کس کس مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، مولا کائنات، سیدہ کائنات، ان کے شہزادگان، ان سب سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اسلام کی خاطر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔